پوری کائنات میں جھگڑا دنگا فساد روز کا کام تھا۔ غرور و تکبر میں ڈوبے ہوئے مختلف قبائل ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہر وقت آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ اس روز کی خون ریزی سے زمین لہو لہان ہو چکی تھی، خوفناک آوازوں سے پہاڑ اور صحرا لرز اٹھے تھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرشتوں کی ایک جماعت اس فساد کو ختم کرنے کے لیے زمین پر بھیجی جائے۔ چنانچہ فرشتوں کی ایک جماعت زمین پر اتری۔ انہوں نے شر پسند عناصر کا خاتمہ کر کے باقی مخلوق کو دور دراز جزیروں پر بھیج دیا۔ یوں فرشتوں کا کام ختم ہو چکا تھا۔ فرشتوں نے آسمان پر واپس جانے کے لیے بھی اڑان ہی بھری تھی کہ ان میں سے چند کی نظر نیچے زمین پر لاشوں کے ڈھیر کے درمیان ایک معصوم بچے پر پڑی جو زاروں کو تار رو رہا تھا۔ اس کے والدین سمیت پورا خاندان اس جنگ میں ختم ہو چکا تھا۔ فرشتوں کو اس بچے کی کم عمری پر بڑا ترس آیا۔ انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اجازت لی اور اس بچے کو آسمانوں پر لے آئے، جہاں وہ بچہ فرشتوں کی زیر نگرانی تعلیم کے مراحل طے کرنے لگا۔ اس بچے کا نام عزازیل تھا۔ زمین و آسمان کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے نوری اور ناری مخلوق کو تخلیق فرمایا۔ نوری مخلوق فرشتے کہلاتے ہیں، جبکہ ناری مخلوق کو بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں سے پیدا فرمایا، جو کہ جنات کہلاتے ہیں۔ ان کی اکثریت شرک پسند ہوتی ہے۔ عزازیل بھی ناری مخلوق میں سے تھا۔ عزازیل اپنا تمام تر وقت تسبیح اور عبادت الہی میں گزارتا تھا۔ اسے علم سیکھنے کا بڑا شوق تھا، چنانچہ اس نے بہت جلد فرشتوں میں اپنا مقام بنا لیا اور آسمانوں پر فرشتوں کا سردار مقرر کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 4 پروں سے نوازا تھا۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے درجات میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ فرشتوں میں یہ احساس پیدا ہو گیا تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ اس سے کوئی بڑا یا منفرد کام لیں گے۔ اس بات کا کچھ اندازہ عزازیل کو بھی ہونے لگا تھا۔ شاید یہ وہی احساسات تھے کہ جس کی وجہ سے عزازیل کے دل میں تکبر پیدا ہو گیا تھا اور وہ فرشتوں میں مغرور اور مشہور ہو گیا تھا۔ ناظرین محترم، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام اور حکم حکمت سے خالی نہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب عزازیل اللہ تعالیٰ کے قریب ترین فرشتوں میں اپنا مقام بنا چکا تھا، اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب رب ذوالجلال نے فرشتوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ ملائک نے جب اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ سنا تو انہیں کچھ حیرانی ہوئی، کیونکہ زمینی مخلوق کا دنگا فساد ان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2000 سال پہلے زمین پر جنات کو پیدا فرمایا تھا، جنہوں نے زمین پر پہلے دن سے قتل و غاری مچا رکھی تھی۔ چنانچہ فرشتوں نے عرض کیا کہ اے پروردگار، یہ زمین پر فساد برپا کریں گے، جبکہ ہم دن رات تیری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک، لیکن جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ چنانچہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں مٹی کا انسان بنانے لگا ہوں۔ پھر جب بنا چکوں اور پھر اس میں روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا فرمایا جو تمام روح زمین سے لی گئی تھی، لہذا انسانوں میں گورے، کالے، غصے والے اور نرم مزاج کے اچھے برے لوگ موجود ہیں۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور یہ بغیر روح کے 40 سال تک اسی طرح پڑے رہے۔ فرشتے جب اس کے پاس سے گزرتے تو اسے دیکھ کر گھبرا جاتے، اور سب سے زیادہ گھبرانے والا عزازیل تھا۔ جب یہ اس کے پاس سے گزرتا تو اسے مارتا، جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم سے ایسی آواز نکلتی جیسے کھنکھناتی مٹی کی ٹھیکری سے نکلتی ہے۔ پھر ابلیس نے فرشتوں سے کہا، تم اس سے کیوں ڈرتے ہو؟ یہ تو اندر سے خالی ہے۔ اگر میں اس پر مسلط ہو گیا تو میں ہی اسے ہلاک کر ڈالوں گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تو وہ سب سجدے میں گر گئے، مگر شیطان نے انکار کر دیا اور غرور و تکبر میں آ کر کافر بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا ہے؟
تو اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو جنت سے نکل جا، تجھے شیان نہیں کہ تو غرور کرے، بس نکل جا، تو مردود ہو گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے روز محشر تک مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا، تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ مجھے تو نے قابل لعنت بنایا ہی ہے، مگر میں بھی تیرے سیدھے رستے پر چلنے والوں کو بہکاؤں گا، ان کے آگے سے اور پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے، غرض ہر طرف سے آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، ان میں سے جو کوئی تیرا کہنا مانے گا میں تجھ سمیت اس سے جہنم بھر دوں گا۔ بارگاہ الہی سے دھتکارے جانے کے بعد شیطان عزازیل سے ابلیس بن گیا۔ اسے غرور کی وجہ سے اس کی ہزاروں سال کی تسبیح و عبادت اور اطاعت اس کے منہ پر مار کر اسے عرش سے فرش پر پھینک دیا گیا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے مردود ہوا تھا، چنانچہ اس کے دل حضرت آدم علیہ السلام کے لیے نفرت اور دشمنی پیدا ہو گئی تھی۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جو چاہو کھاؤ پیو، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا، ورنہ ظالموں میں شمار ہو جاؤ گا۔ ادھر شیطان کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا، تو اسے امید کی ایک کرن نظر آئی اور وہ دن رات اسی امید میں لگ گیا کہ یہ کسی نہ کسی طرح اس درخت کا پھل کھا لیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب کر لیں۔ بالآخر ایک دن وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہو گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ پہلے اس نے اماں حوا کو بہکایا اور اماں حوا کے کہنے پر دونوں نے ابھی اس درخت کے پھل کو چکھا ہی تھا کہ ان پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی اور وہ ان پر وحشت کے پتے چپکانے لگے۔ ابلیس اپنی اس پہلی کامیابی پر بہت خوش ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کی سرکشی کا یہ واقعہ قرآن کریم کی 7 صورتوں میں بیان کیا گیا ہے، جبکہ قرآن مجید میں 88 بار شیطان اور 11 بار ابلیس کے نام کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو معاف فرما کر دنیا کی جانب روانہ کر دیا۔ شیطان کو پہلے ہی جنت سے نکالا جا چکا تھا، چنانچہ اب زمین پر خیر و شر اور نیکی و بدی کے درمیان ایک نہ ختم ہونے والی جنگ کا آغاز شروع ہو گیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پہلے ہی آگاہ فرما دیا تھا کہ جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ شیطان انسان کو گمراہی کی طرف مبتلا کرتا ہے، دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا کام یہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان خون کی طرح انسان کے بدن میں دوڑتا رہتا ہے۔ دوسری جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ جب مرغے کی بانگ سنو تو اللہ سے اس کے فضل کا سوال کیا کرو، کیونکہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے، اور جب گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد سفیان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔